کہہ سکتے ہیں ہم. ایک اسی میں اصل سوال رہ گیا ہے. وہ عالم برزخ میں ایک جسم و محروح کے موجود ہے، دوسری طرف زمین میں ایک محض ڈھانچہ ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ زمین میں سے نکلے گے، نکالے جائیں گے. تو عالم برزخ الگ زمین ہے. قرآن کہا تھا. اچھا میں فرعون سمجھ رہا تھا. قرآن کریم بڑا احترام کر رہے ہیں فرعون کا. عالم برزخ کوئی الگ زمین ہے، کیونکہ فیہا تحیونا و فیہا تموتون و منہا تخرجون. تو وہاں سے کیسے آئے گی روح نیچے، پھر اٹھائی جائے گی، اور کچھ مر گئے، کچھ سڑ گئے. آپ قرآن کریم کوئی اپنی تشریح بند کر دیا کریں مہربانی کر کے، اور پوچھا کریں علماء سے اس کا مطلب. اصل یہ ہے کہ زمینی ماحول سے انسان جدا رہ ہی نہیں سکتا. اب راکٹس میں بیٹھ کے بھی جو باہر جاتے ہیں چاند پر یا اور ستاروں پر، اگر وہاں وہ مر جائیں، کئی مر بھی جاتے ہیں ہوا میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فیہا تحیونا والی بات درست نہیں نکلی. یہ درست ہے کیونکہ زمین کے ماحول کے بغیر وہ سانس ہی نہیں لے سکتے. اپنی زمین کی ہوا اور یہاں کی چیزیں، اجزاء سارے ساتھ لے کے سفر کرتے ہیں، اسی میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی نہیں پوری تسلی شروع ہوئی. عالم برزخ الگ کوئی جگہ ہے؟ عالم برزخ سے تو مراد صرف یہ ہے کہ جب آخر پہ اٹھائے جائیں گے، جب بھی اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے وقتی طور پر تو زندگی کا احساس ہوا کرے گا مرنے کے بعد، لیکن پھر اس کے بعد ہمیشہ کی نیند سو جائیں گے. اور یہ سارا زمان درمیانی عرصہ یہ عالم برزخ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں. پوچھیں. میرا پہلا سوال ہے کہ کسی بچے یا بڑے کا نام چینج کرنے سے اس کی پرسنالٹی بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ کسی بچے کا نام چینج کرنے سے اس کی پرسنالٹی پر کوئی نام نہیں فرق، کوئی نہیں فرق پڑتا. یہ وہم ہے لوگوں کے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت اور پڑھتے ہیں، تو باقی رکعتوں میں کیوں نہیں کوئی اور سورت پڑھتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نماز پڑھنا سیکھا ہے. آپ نہیں پڑھا کرتے تھے باقی رسول. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. حضور میرا نام فہیم الدین ہے. جی ایک سوال تھا حضور. جی ایک سوال عرض کرنا تھا. صرف ایک؟ جی کافی. لوگوں نے تو 2 کی رسم ڈالی ہوئی ہے، آپ صرف ایک کر رہے ہیں. جزاک اللہ. شکریہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ہی اشرف المخلوقات کیوں کہا؟ بندر کو کہتا؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ. انسان ہے ہی اشرف المخلوقات، اور کیا ہے؟ مخلوق ہے، اشرف کائنات المخلوقات ہیں اور بھی ہیں. اشرف کا مطلب کیا ہے؟ افضل، سب سے زیادہ شرف رکھنے والا. تو آپ کے خیال میں کوئی جانور اور ہے جو اس کو اشرف المخلوقات کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ جن کے بتائیں. متعلق کہا ہے. جن جو تشریح کی جاتی ہے جن کے متعلق اشرف المخلوقات ہے. نہیں، مثلا وہ بھی ہے ایک، کیا؟ وہ بھی کائنات میں ایک افضل چیز ہے. جن کہاں ہے آپ نے بنا لیا افضل؟ جن و انسان. شیطان جنوں میں سے نہیں تھا؟ جیسے کانا من الجن میں شیطان کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے، وہ جنوں میں سے تھا. اچھا افضل آپ نے نکالا ہے. شکریہ. اور جناب ایک اور بچہ کی باری آ گئی. السلام علیکم مسعود. میرا اس کو بھی نیچے کر لو، اس کو، وہ بیچارے کا کیا قصور ہے. ہاں السلام علیکم مسعود. میرا نام عطا الرحمان ہے اور میں حوصلوں کی جماعت سے پیش کرتا ہوں.
تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کے بہت زیادہ گناہ کرے تو اور اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ جب مرنے سے پہلے حج کر لے گا تو کیا اللہ میاں اس کو معاف کر دیں گے جب وہ حج کرے گا؟ کوئی انسان گناہ کرے جان بوجھ کے جو بھی ہے، جب بھی سچی توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر لے گا. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال جو ہے وہ جینس کی منتقلی جو ایک نسل سے دوسری نسل میں ہوتی ہے اس سے متعلق ہے کہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں بعض جینس منتقل ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے بچوں کی ماں باپ کی طرح، اسی طرح بعض عادتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ میں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح کچھ بیماریاں بعض نہیں منتقل ہوتی، ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں. اس طرح بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو جن پہ اختیار نہیں ہوتا بچوں کا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے کچھ روحانی جو اخلاقیات ہوتی ہیں، مثلا نیکیاں ہوتی ہیں یا بدیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ میں پائی جاتی ہیں، کیا وہ بھی منتقل ہوتی ہیں؟ اور اگر ہوتی ہیں تو کیا ان کا جو جواب دہی ہے وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح ان سے لی جائے گی بچوں کے، جس طرح سے کوئی جواب دے دیا تھا سر ہلا کے اچھا کہ وہ منتقل نہیں ہوتی. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، مطلب ہے بہت ہی معصوم اور شریف پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو زیادہ سے زیادہ کچھ اور بنا سکتے ہیں، یہودانے ہی اور یونسرانے ہی. بعض ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، بعض نصرانی بنا دیتے ہیں، تو بچہ بہرحال معصوم پیدا ہوتا ہے. ارد گرد کا ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے. ضروری نہیں کہ ماں باپ ہی خراب کریں، بعض دفعہ ماحول گندہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہاں جی، اب اور آگے سوال ختم. رشید صاحب آ جائیں میدان میں. میں سوچ رہا تھا کہ حیات صاحب کا قائم مقام کوئی نہیں ہے آج. معاف کرنا، غلطی ہوگی، میری نظر آپ پہ پڑ گئی. اب السلام علیکم. حضور پہلا چھوٹا سا آج سوال. آپ نے اپنی عادت بدل لی ہے. جی پہلے سوال کرتے وقت یہاں کھجلی کیا کرتے تھے یوں کر کے، کیا وجہ ہے؟ حضور میں سورت الشورى پڑھ رہا تھا اور اس میں پہلے مقطعات ہیں. مقطعات نہیں، مقطعات. ہاں جی، اس میں ہے جی ہا میم عین سین کاف. کاف کے میں نے حضور نے تفسیر صغیر میں قدیر کے کیے ہیں. قدیر تفسیر صغیر میں آمین کاف نہیں ہے، قاف ہے. ہاں جی، اس کا کبیر کہہ ہی نہیں سکتے حضرت مسلم موعود. یہ آپ نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے. تفسیر صغیر میں جی. قدیر کہہ رہے ہیں، قدیر. اور قدیر ٹھیک ہے. ہاں جی، قدیر. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قادر اور قدیر کے ان میں کیا فرق ہے جی، ان دو صفات میں؟ قادر جو ہے وہ وقتی طور